السلام علیکم. سمینر احمد منال برطانیہ برسٹل سے، لندن سے 120 کلومیٹر دور، یعنی شیطانوں، دلالوں اور بدچلن پاکستانی مسلمان مردوں کے شہر سے دور، ان کے عتاب سے دور، ان کی بلاؤں سے دور، شاعری چوری کرنے والے نقلی شاعروں سے دور، ادب چوری کرنے والے نقلی ادیبوں سے دور، ان اخباروں سے دور جن کا خدمت ادب کی خدمت نہیں ہے بلکہ جاگیردار سیاستدانوں کی اور بزنس مینوں کی کاروباری حضرات کی خدمت کرنی ہے. جہاں کوئی شکار نظر آیا، جہاں اچھا شاعر، اچھا ادیب نظر آیا، اس کی زندگی برباد کر دی. اسے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اسے غربت کی نچلی سطح پہ لے آئے، جیسا کہ پاکستان میں رواج ہے، تاکہ اس پہ ہر طرح کے الزام لگائے جا سکیں، اسے اس کی شاعری چھین کے چکلے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی کتابیں چھپوائی جا سکیں، اس کا ادب چھین کے چکلے میں بیٹھے ہوئے دلالوں کی کتابیں چھپوائی جا سکیں، اس پہ جنسی حملے کروائے جا سکیں اور پولیس سے کہلوایا جا سکے تم تو غریب ہو، وہ تو امیر ہیں. جو غریب ہیں وہ امیر ہیں. غریب امیر کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ خدا کی ذات کرتی ہے، تم لوگ نہیں کرتے. اگر تم لوگ کرتے تو اپنی امارت سے، اپنی ہنر میں، اپنے بزنس میں ترقی کرتے. KFC آج بھی زندہ ہے، اس کے مالک کی کہانی آج بھی زندہ ہے. اس نے شاعری کی کتاب چوری نہیں کی، اس نے کسی کے مضامین چوری نہیں کیے، کسی کے افسانے چوری نہیں کیے. میکڈونلڈ آج بھی زندہ ہے، ٹیسکو آج بھی زندہ ہے. پوری کہانی پوری دنیا سناتی ہے. ہر کاروباری حضرت دعا کرتا ہے کہ اس نے چھوٹے سے کاروبار سے جو اپنے دوست کے ساتھ مل کے جو چھوٹی سی دکان کھولی ہے وہ ٹیسکو بن جائے. ٹیسکو زندہ ہے. اگر یہ کاروبار زندہ ہے نا، تو جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا میدان ہے، اس میں نام کمائیں. اگر آپ CSS آفیسر ہیں تو اپنی نوکری میں ایسا کام کریں، اپنی ملازمت میں ایسا کام کریں کہ پوری دنیا اشش کر اٹھے، پورا پاکستان اشش کر اٹھے. لوگوں سے شاعری چوری کروا کے، لوگوں سے شاعری لکھوا کے، مشاعرے پڑھنے سے آپ شاعر نہیں بن جاتے. اگر ایسی بات ہے نا تو میں پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں، پوری دنیا کی ایمبیسی سے، کہ اگر کوئی بھی شخص ایز اے شاعر، ایز اے اسکالر، ایز اے رائٹر، ایز اے پوئٹ، ایز این آتھر، ایز اے ڈرامہ رائٹر، ایز اے فلم میکر، ایز اے اسٹوری رائٹر، اگر وہ کسی دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایمبیسی میں ان پرسن آ کے بیٹھ کے اسی کوالٹی کی غزل، اسی کوالٹی کی نظم، اسی کوالٹی کے ڈرامے کے اسکرپٹ کا کچھ حصہ، اسی کوالٹی کی باقی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ادب کا حصہ، اسی کوالٹی کا آرٹیکل وہاں لکھ کے پریزنٹ کرنا ہوگا. ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جاسوسی کرنے نہیں جا رہا ہے، شاعری کرنے جا رہا ہے. ادیب ہے، ادب کا حصہ بننا جا رہا ہے، تاکہ میرے جیسے اور پتنی ہزاروں شاعروں ادیبوں جن کا پوری دنیا میں استحصال ہو رہا ہے، جن کی زندگیاں جہنم بنائی جا رہی ہیں، ان کی زندگیوں پہ میں سے یہ زہر ختم ہو سکے. جاگیرداروں کا، جعلی شاعروں ادیبوں کا راج ختم ہو سکے. اگر آپ اصلی ہیں تو اٹھیں، اپنے لیے قوانین بنانے کے لیے اٹھیں. اگر آپ نقلی ہیں تو آپ 100 دفعہ لعنت کے حقدار ہیں، کروڑ دفعہ لعنت کے حقدار ہیں. اور یہ لعنت آپ پہ قیامت تک برستی رہے گی، اس دن تک برستی رہے گی جب دوسروں کی شاعری، دوسروں کا ادب، دوسروں کے مضامین آپ کے نام سے لوگوں تک جاتے رہیں گے. آپ لعنت کما کے جائیں گے اور لعنت لیتے رہیں گے، بد دعا کما کے جائیں گے، بد دعا لیتے رہیں گے.